کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والا 10واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا کیسا عمل ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بخل کرنے والوں کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انسان کو دولت اس کے علم، تجربے، عقل یا خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کا مقصد غریب کو اس کی غریبی میں رکھ کر اور امیر کو مال و دولت دے کر آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ چنانچہ غریبی اور امیری دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی صورتیں ہیں۔ غریبی کا امتحان خاصا سخت ہے، لیکن امیری کا امتحان کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی دنیا میں ہر وقت مال جمع کرنے یا اسے ضائع ہونے سے بچانے کی پریشانی، اور آخرت میں زیادہ لمبے حساب کتاب کا معاملہ، جس کی وجہ سے نیک اور متقی مالدار غریب جنتیوں سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر اختیاری کو ترجیح دی، اور آپ مسلسل یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زندگی میں غریب ہی رکھیے اور غریبی میں ہی موت آئے، اور قیامت کے روز غریبوں کے ساتھ ہی میرا حشر ہو۔ ہوا، پانی اور سورج کی روشنی کی طرح مال و متاع دنیا انسانوں پر یکساں تقسیم نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اہل ایمان پر نماز کے بعد زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مفصل حالات بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے ان یعنی سابقہ آیات میں مذکور انبیاء رسل کو امام بنا دیا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور تمام اہل کتاب کو سختی سے حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ضرور اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کر کے خرچ نہیں کرتے تو وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ یہ بہتر ہے، بلکہ یہ برا ہے۔ ان کے لیے قیامت کے دن یہ مال گلے کا توق بنے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، فرمایا ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ قیامت کے دن ان کے منہوں اور پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا مزہ چکھو عذاب کا، یہ مال جمع کرنے کی سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سونا یا چاندی کے مالک ہیں مگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
تو قیامت کے دن وہ سونا تیر بنا کر اس کو داغا جائے گا۔ اس کی پیشانی اور پہلوؤں کو جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر گرم کیا جائے گا۔ اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ حساب کتاب ختم ہو جائے، پھر یا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹوں کا مالک اگر زکوٰۃ نہ دے تو فرمایا ایسے شخص کو منہ کے بل گرایا جائے گا، باری باری ہر اونٹ لتاڑیں گے اور منہ سے کھائیں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ 50,000 سال کے دن ان کا بھی یہی حشر ہوتا رہے گا فیصلہ ہونے تک، پھر یہ جہنم میں جائے یا جنت میں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، ایک زبردستی حاکم بننے والا، اور دوسرا مالدار جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، تیسرا فقیر تکبر کرنے والا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے سامعین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔